مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ حضرت ابراہیم بن ادہم کے واقعے کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور اپنی گدڑی سی رہے تھے، تو چونکہ آپ بادشاہ تھے اور محل چھوڑ کر فقیر بن کر نکل پڑے تھے، تو آپ کے تحت کام کرنے والا جو امیر تھا اس کی نظر آپ کے اوپر پڑی۔ اس نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے قریب آیا اور دیکھا تو آپ بالکل فقیروں کی طرح کا پھٹا پرانے لباس پہن کر عجیب و غریب حالت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا اس کو کہ ایسی کر و فر کی سلطنت چھوڑ کر یہ کیا حال بنا رکھا ہے۔ دل میں خیال گزرا کہ یہ عجیب کام کیوں کیا گیا ہوگا، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس وقت آپ نے اس کے دل کی باتوں کو جان کر ایک کرامت دکھائی۔ اس کرامت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس دوران کچھ باتیں نکل گئی تھی، اس پر مولانا روم نے روشنی ڈالی تھی کہ بڑے لوگوں کے کاموں پر جن کی تنقیدیں کرنے کی جن کو عادت ہوتی ہے، ان کو آئینہ دکھایا تھا کہ اگر آپ اس لیول کے ہیں کہ اپنی پھینکی ہوئی سوئی کو دریا سے باہر نکال سکتے ہیں مچھلیوں کو حکم دے کر، تو آپ کو ان لوگوں کے اوپر تنقید کرنا زیب دیتا ہے، ورنہ آپ کو دیکھو اور ان کو دیکھو۔ تو یہ جو کیفیت تھی، حالت تھی، اس حالت کے بعد وہ جو منظر دیکھا تھا اس امیر نے، اس سالار نے، کہ مچھلیاں سمندر سے لا کر حضرت ابراہیم بن ادہم کی سوئی واپس کر رہی ہے، وجد میں آ گیا اور جھک گیا سامنے قدموں میں۔ اب یہ آگے کیا ہوتا ہے اس کا ذکر ہم پڑھیں گے آج۔ چون نفاذ امر شیخاں امیر دید، زامد ماہی شدش وجد پدید۔ جب سردار نے شیخ کے حکم کے جاری ہونے کو دیکھا کہ کس طرح سے شیخ کا حکم دریا کی مچھلیوں پر جاری ہوتا ہے اور کس طرح سے اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے دریا کی مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں سوئی دبا کر حضرت ابراہیم بن ادہم کی خدمت میں آ جاتی ہیں، یہ منظر دیکھنے کے بعد اس کے اوپر وجد طاری ہو گیا۔ گفت آہ ماہی ز پیراں آگے ہست، شوہ تنے را کو لین ترگ ہست۔ اب کہنے لگا افسوس، مچھلیوں کو پیر کا مقام معلوم ہے، افسوس ہے ہم جیسے انسان پر جو انسان ہوتے ہوئے اتنی سمجھ نہیں رکھتے اور مردود بارگاہ ہو جاتے ہیں اور تنقیدیں کرنے لگ پڑتے ہیں بعض لوگ۔ تو ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو شیخ کے مقام سے واقف ہوتا ہے، ان کا گرویدہ، ان کا دیوانہ اور ان کی عقیدت میں غرق ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہوتا ہے، وہ عقیدت والا تو نہیں ہوتا لیکن بہرحال یہ کہ اللہ کے ان نیک بندوں پر تنقیدیں نہیں کرتا، لیکن تیسرا وہ ہوتا ہے جو تنقیدیں کرتا ہے، ان کے برائیاں نکالتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو برائیاں اور تنقیدیں بیان کرتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، اس کی تو حالت ہی چھوڑ دو، جو ان کا دیوانہ نہیں ہے اس پر بھی افسوس ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی دنیا دیوانی ہو جانی چاہیے۔ ماہیاں اسپیر آگاہ ماں بعید، ماں شقی زی دولت و ایشاں سعید۔ مچھلیاں پیر کی شان سے باخبر ہیں اور ہم دور ہیں، ہم اس دولت سے محروم ہو کر بدبخت ہو گئے ہیں اور یہ مچھلیاں خوش نصیب ہیں۔ سجدہ کر دو رفت گریان و خراب،
گشت دیوانہ ز عشق فتح باب. اب یہ جو دل کی کیفیت اس کی بدل گئی، وجد میں آ گیا، فوری جھک گیا، جیسے کہ سجدہ کر دینا کہتے ہیں نا، ویسا جھک گیا اور حالت اس کی دیگر گوں ہو گئی، اس کے دل کی کیفیت بدل گئی، روتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا. اور ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دل کے اوپر کچھ رازوں کا دروازہ کھل گیا ہے اور اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا. سردار پس تو اے ناشست رو در چیستی، در نزاع در حسد با کیستی. اب کہنے لگتا ہے کہ اے لوگوں، بزرگوں پر تنقید کرنے والوں، تم گندے چہرے والے ہو، کس خیال میں ہو پتہ نہیں، کون سی دنیا میں جی رہے ہیں پتہ نہیں، کیا کرنا چاہیے پتہ نہیں، اور کرتے چلے جا رہے ہیں. گندرو، منہ کالا رکھنے والے لوگ، منہ کالا کرنے والے لوگ. بزرگوں کی شان میں تنقید کرنا، ان کے اوپر اعتراض کرنا منہ کالا کرنے کے برابر ہے. پس تو اے ناشسترو، ناشسترو گندا، گندے چہرے والا، در چیز تھی، کس خیال میں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے. در نزاع در حسد باکس تھی، جھگڑے کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے. کس سے کر رہا ہے؟ کس سے جھگڑے کرنے اور حسد کرنے میں مبتلا ہے؟ کس سے جل رہا ہے؟ کس کے مقام اور ان کی شان کو دیکھ کر جل رہا ہے، کوڑ رہا ہے؟ بادمِ شیرے تو بازی می کنی، بر ملائک ترک تازی می کنی. تیری کیفیت یہ ہے کہ کوئی شیر بیٹھا ہوا ہے خاموشی کے ساتھ کسی کونے میں، جا کر اس کے دم کے ساتھ کھیلتا ہے. اگر شیر خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھتا ہے تو سلامتی جان اور وہاں سے نکل جا. اس کے جا کے دم کے ساتھ کھیلتا ہے. جب شیر غصے میں آئے گا تو سوچ تیری کیا حالت ہوگی. یہ اللہ کے نیک بندے بھی ایسے شیر ہوتے ہیں جو ایک جگہ خاموش اپنی دم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں تو کرو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. ان پر اعتراض کرنا، تنقیدیں کرنا، ان کے ساتھ جھگڑے کرنا، ان سے حسد کرنا، یہ مناسب نہیں ہے. جب وہ جوش میں آئیں گے تو پھر تیرا وجود بھی ختم ہو جائے گا. با دمِ شیرے تو بازی می کنی، شیر کی دم سے کھیلتا ہے. بر ملائک ترک تازی می کنی، فرشتوں پر حملہ کرتا ہے. تیرے حملہ کرنے سے فرشتوں کو کیا نقصان ہوگا. بچ می گوئی تو خیر محض را، ہی طرف و کم شمر ہی خفض را. تو ایسی شخصیت کو برا کہہ رہا ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک خیر ہے. جو لوگ بزرگوں پر تنقید کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک خیر ہے، ان کو شر قرار دیتے ہیں. خبردار، یہ تیری اخلاقی گراوٹ ہے. تو اس کو اپنی بڑائی مت سمجھ، اپنی عقل مت سمجھ. یہ مت سمجھ کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. یہ گراوٹ ہے. یہ بچے باشد مس سے محتاج مہاں، شیخ کیبوت کیمیا ہے بے کراں. بد آدمی کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ محتاج اور ذلیل تانبے کی طرح ہوتا ہے. مس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ویلیو لیس تانبا. مس کہتے ہیں تانبے کو. زیادہ ویلیو نہیں آتی تانبے کی. تانبا بھی ایک میٹل ہے نا، لیکن کوئی قیمتی میٹل نہیں ہوتا ہے. اور تو ہے ایک معمولی چیپ میٹل، اور تنقید کر رہا ہے ایسی ذات پر جو کیمیا ہے. کیمیا ایسی چیز کو کہتے ہیں جو تانبے کو لگ جائے تو وہ سونا بن جائے. تو جو چیز تجھے کیمیا سے سونا بنانے والی ہے تو اسی پر تنقید کر رہا ہے. تو بد انسان کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے کیمیا کا، اور چھوٹا ویلیو لیس تانبے کی طرح ہے. اور شیخ کیا ہوتا ہے؟ شیخ کیبوت کیمیا ہے بے کراں. اور کیمیا ہوتا ہے شیخ، اور وہ بھی بے کراں، لامحدود، لمٹ لیس، جس کا کوئی کنارہ نہ ہو. مس اگر از کیمیا قابل نبود، کیمیا از مس ہرگز مس نشد. اگر تانبا ہی کیمیا کو قبول نہ کرے تو اس میں کیمیا کا کیا قصور ہے؟
کیمیا کی جو کوالٹی ہے وہ تو تانبے کو سونا بنا دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس تانبے کے اندر صلاحیت قبول ہونا چاہیے نا، اس کے اندر وہ کوالٹی ہونا چاہیے کہ جو کیمیا سے اثرات لے کر اپنے اندر اتارے تو پھر وہ تانبا سونا بن جائے۔ وہ جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت تیرے اندر نہیں ہے تو کیا کریں؟ اس میں کیمیا کا کیا قصور ہے؟ دیکھیے، انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے اندر صلاحیت قبول ہے، ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، مغناطیس ہے، مغناطیس کے اندر ایک پاور ہوتا نا، ایک پاور ہوتا ہے جو اس پاور سے وہ مغناطیس اپنی طرف دوسری چیزوں کو کھینچتا ہے، لوہے کو کھینچتا ہے، اور وہ لوہا جا کر جب مغناطیس کو چپک جاتا ہے تو ایک وقت کے بعد مغناطیس کے اندر بھی، لوہے کے اندر بھی مغناطیس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ صحبت میں ہے مغناطیس کی، ایک وقت تک، اس کے بعد اگر مغناطیس کو ہٹا بھی دیں تو اب لوہے کے اندر بھی مغناطیس کے اثرات آ جاتے ہیں، وہ بھی دوسروں کو کھینچنے لگتا ہے۔ تو بزرگوں کے ساتھ رہنے والا انسان بھلے ہی لوہا ہو، لیکن اگر وہ صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اثرات بھی اس کے اندر آنے لگتے ہیں، اب وہ مغناطیس کی طرح کام کرنے لگتا ہے۔ تو مس جو ہے، تانبا، اکسیر کی وجہ سے سونا بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت علامہ محمد عبد المقتدر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فضل، آپ نے ایک شعر میں فرمایا تھا، بناتی ہے اکسیر مس کو طلا۔ بزرگوں کی صحبت بڑی چیز ہے۔ اکسیر جو ہے تانبے کو سونا بنا دیتی ہے، وہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وہ تانبے کے اندر صلاحیت قبول ہو، وہ گڈ کنڈکٹر ہو، بیڈ کنڈکٹر نہ ہو۔ بیڈ کنڈکٹر اگر ہوگا تو اس کے اثرات اندر آئیں گے ہی نہیں۔ انسولیٹر نہیں ہونا چاہیے، فزیکل سائنس کی لینگویج میں انسولیٹر کہتے ہیں۔ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی جو قبول کرنے والی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فری الیکٹرانز اس کے اندر ہوتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہوتے بھی ہیں بعض چیزوں میں تو بہت ہی کم ہوتے ہیں، اتنے کافی نہیں ہیں۔ وہ فری الیکٹرانز ہونا چاہیے تو جب وہ گڈ کنڈکٹر بنے گا۔ بہت سارے میٹلز ہیں ایسے جو بیڈ کنڈکٹر کہلاتے ہیں، جیسے کہ فائبر ہے، جیسے کہ گلاس ہے، جیسے کہ پلاسٹک ہے، سلیکون ہے، لکڑی ہے، کپڑا ہے، یہ ساری چیزیں بیڈ کنڈکٹرز کہلاتی ہیں۔ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ان کے اوپر۔ کیوں ہوتا ایسا؟ اس لیے کہ فری الیکٹرانز یا تو ان کے اندر سرے سے پائے ہی نہیں جاتے، یا پائے بھی جاتے ہیں تو اتنی کم مقدار میں ہوتے ہیں کہ وہ گڈ کنڈکٹر کے کوالٹیز اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے۔ انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، فطرتاً ہی ایسے لوگ ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ اثرات کبھی کبھار قبول کر لیتے ہیں۔ زیادہ کوئی شدت کی چیز ہو تو اس کے تھوڑے بہت اثرات آ جاتے ہیں، ہلکے پھلکے ہوں گے تو اثرات قبول نہیں کریں گے۔ جیسے کہ سائنس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ہوا ہے، ہوا نہ گڈ کنڈکٹر ہے نہ بیڈ کنڈکٹر ہے، بیڈ کنڈکٹر میں ہی آتی ہے کیونکہ ہوا میں سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس کو ٹوٹلی بیڈ کنڈکٹر اس لیے نہیں کہا جاتا کیونکہ جب بجلی کڑکتی ہے تو وہ بجلی کی کڑک کی جو طاقت ہے، جو الیکٹریسٹی ہے، اس کی جو پاور ہے، وہ ہوا کے ذریعے ہی آگے بڑھتا ہے۔ اگر ہوا پوری طریقے سے بیڈ کنڈکٹر ہوتی تو بجلی کا اثر ہوا پر نہیں ہوتا۔ تو بجلی کو، پانی کو بھی اسی طرح کہا جاتا ہے کیونکہ پانی میں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوتے ہیں۔ ہائیڈروجن بھی پور کنڈکٹر ہے اور آکسیجن بھی پور کنڈکٹر ہے۔ تو پانی پور کنڈکٹر سے بنا ہے، لہٰذا پانی بھی پور کنڈکٹر ہوگا۔ کبھی پانی میں شاک آتا ہے، کبھی نہیں آتا ہے۔ اگر اس وقت فری الیکٹرانز زیادہ مقدار میں پانی میں رہیں گے تو کرنٹ پاس ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کے اوپر بزرگوں کی صحبت کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں، برسوں تک ان کو رکھ دو، وہ جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ اور ایسے لوگ ہی بزرگوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اتنے سال سے ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی آئی نہیں،
لہٰذا وہ میگنیٹ نہیں ہیں۔ نان میگنیٹک سبسٹنسز کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے، ان کے اندر میگنیٹک پراپرٹیز نہیں ہوتے، اس لیے وہ خود کی میگنیٹک فیلڈ نہیں ہونے کی وجہ سے مقناطیس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے۔ اب مقناطیسی اثرات کیسے آئیں گے؟ تو اگر تانبا اپنے ایسے کوالٹیز اپنے اندر آ جانے کی وجہ سے اگر مقناطیس پر اعتراض کرنے لگے تو مقناطیس کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ بچ باشد سرکش آتش عمل، شیخ کے بود عین دریائے ازل۔ برا آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کے مزاج میں سرکشی ہے، ضد اور ہٹ دھرمی ہے، آتشی عمل والا۔ آتش عمل کہتے ہیں ایسے اعمال جو آگ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، دوزخ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ویسے اعمال رکھنے والا ہے، ضدی، ہٹیلا، ہٹ دھرم۔ اس کے اندر صحبت کے اثرات کہاں سے آئیں گے؟ صحبت کے اثرات آنے کے لیے آپ کو سامنے والوں کے پلس پوائنٹس کو دیکھنا ہوگا، اپنے مائنس پوائنٹس کو دیکھنا ہوگا، اور اپنے سے ان کے دل کو، تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے والوں کے اگر برے پوائنٹس پہ ہی ان کی نظر رہے گی اور اپنے اچھے پوائنٹس پر رہے گی تو کہاں سے قبول کریں گے؟ اسٹوڈنٹ اگر اپنے آپ کو ٹیچر سے زیادہ قابل سمجھے تو ٹیچر سے کبھی نہیں پڑھ سکتا، نہ ٹیچر اس کو پڑھا سکتا ہے۔ شیخ کے بود عین دریائے ازل، جبکہ شیخ کون ہوتا ہے؟ شیخ کامل کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ شیخ کون ہوتا ہے؟ وہ ازلی دریا ہے اپنے آپ میں۔ بد کے باشد ظالم ظلمت فضا، شیخ کے بود عکس انوار خدا۔ برا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اندر جو تاریکی موجود ہے نا، جہالت کی، گمراہی کی، تاریکی، اندھیرا، اس کو اور بڑھانے والا ظالم ہے۔ اس کے سرگرمیوں سے، اس کے عادات و اطوار سے اس کے اندر کا ظلم، اس کے اندر کی تاریکی اور بڑھتی ہے، وہ ہوتا ہے برا آدمی۔ اگر وہ اپنی تاریکی کو گھٹا رہا ہے، دن بدن اس کی تاریکی گھٹتی جا رہی ہے تو وہ برا آدمی نہیں ہے۔ بھلے ہی تاریکی اس کے اندر ہوگی لیکن تاریکی اگر گھٹ رہی ہے اس کی تو وہ برا آدمی نہیں ہے۔ تاریکی بڑھ رہی ہے تو وہ برا آدمی ہے۔ ظلمت فضا، ظلمت فضا کہتے ہیں تاریکی کو بڑھانے والا۔ جبکہ شیخ کے بود عکس انوار خدا، شیخ کون ہوتا ہے؟ خدا کے نور کا عکس اس کے اوپر پڑتا ہے۔ تو جو لوگ خدا کے نور کا عکس رکھنے والے شیخ کی تربیت میں ہوتے ہیں وہ ظلمت فضا نہیں ہوتے، راحت فضا ہوتے ہیں، سکون کو بڑھانے والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی سکون کی جانب جاتی ہے۔ بچ باشد آتش پردود و سوس، شیخ آب کوثر اندر تموس۔ برا آدمی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک آگ ہے جو دھوئیں سے اور جلن سے بھری ہوئی آگ ہے، جو لوگوں کو جھلسا دیتی ہے، اندر ہی اندر کڑتی ہے، خود بھی جلتی ہے، دوسروں کو بھی جلاتی ہے۔ اور شیخ ساون کے مہینے میں آب کوثر کی طرح ہے، ایک تو مہینہ ساون کا، پھر آب کوثر کی کوالٹیز والا۔ دائم آتش را بترسان زاب، آپ کے ترسید ہر کے ذلتہاب۔ طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ آگ کو پانی سے ڈراتے ہیں۔ آگ ڈرنے والی چیز ہے، پانی ڈرانے والی چیز ہے۔ پانی کہتا ہے اے آگ زیادہ مت پھدک، میں گر جاؤں گا تیرے اوپر، تو بجھ جائے گی۔ آگ پانی سے ڈرتی ہے کیونکہ پانی سے آگ بجھ جاتی ہے۔ جو پانی ہوتا ہے وہ آگ سے ڈرتا ہے؟ نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ پانی کو برباد نہیں کر سکتی، اس کا وجود نہیں مٹا سکتی۔ بھلے ہی کتنی آگ آپ لگا لو، پانی کا وجود نہیں مٹے گا۔ کیوں نہیں مٹے گا؟ پانی مرتا نہیں ہے نا، پانی تو کنورٹ ہوتا ہے۔ اگر پانی آگ کے اوپر رکھ دیا جائے برتن میں تب بھی پانی مرتا نہیں ہے، اس کا وجود ختم نہیں ہوتا، وہ تو لیکوڈ سے ویپرز میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے پانی آگ سے ڈرتا نہیں ہے، آگ پانی سے ڈرتی ہے۔ در رخے میں عیب بینی می کنی، در بہشت خار چینی می کنی۔ اب تو بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کے عیب نکالتا ہے، ان پر تنقیدیں کرتا ہے،
تیرے اس طرح تنقیدیں کرنے سے بزرگوں کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں. تیرا عیب نکالنا، بزرگوں پر تنقید کرنا، اللہ والوں پر اعتراض کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نظر کرے اور چاند کی برائیاں بیان کرے. چاند میں ایسا ہے، چاند میں ویسا ہے، چاند بیکار چیز ہے. یہ وہی چاند ہے جس کے تو عیب بیان کر رہا ہے، اور یہی وہ چاند ہے جب عاشق کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کے گیت گاتا ہے. کیا خوبصورت چاند ہے میرا، وہ کہتا ہے در بہشتے خار چینی می کنی. اور تیری کیفیت یہ ہے ایسی جیسے کہ کوئی جنت میں جا کے کانٹے چن رہا ہو، کانٹے تلاش کر رہا ہو جنت میں. گر بہشت اندر روی اے خار جو، ہیچ خار آنجا نیابی غیر تو. اے کانٹوں کی تلاش کرنے والے انسان، اگر تو جنت میں پہنچ بھی جائے گا نا، پہلے تو اس طرح کے کانٹے چننے والے، عیبوں کے کانٹے چننے والے جنت میں جاتے نہیں ہیں. اور اگر کبھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بخش دیا اور جنت میں جانے کا موقع مل گیا تو آپ کہتے ہیں کہ اے کانٹے تلاش کرنے والے انسان، اگر تو جنت میں پہنچ بھی جائے تو یاد رکھ جنت میں صرف ایک ہی کانٹا ہوگا اور وہ تو ہوگا. تیرے سوا اور کانٹا ہوگا ہی نہیں. می بپوشی آفتاب اندر گلے، رخ نامی جوئی ز بدر کاملے. تیری کیفیت، تیرا حال یہ ہے کہ تو سورج کو مٹی کے اندر چھپانے کی کوشش کرتا ہے. 14ویں رات کے چاند میں بھی تو عیب نکالنے کی کوشش کرتا ہے. آفتاب کے بتابت در جہاں، بحر خفاش کجا گردد نہاں. وہ سورج جو ساری دنیا پر چمکتا ہے، اس کا کام چمکنا ہے. اگر سورج کی روشنی چمگادڑ کی آنکھوں کو چبھتی ہے تو چمگادڑ کی آنکھوں کی وجہ سے سورج تھوڑی چھپ جائے گا. چونکہ سورج کی روشنی چمگادڑ کی آنکھوں کو چبھتی ہے، اس کو پسند نہیں آتی ہے، لہٰذا سورج کہے کہ میں اب دنیا سے چلا جاؤں. ایسا نہیں ہونے والا ہے. یہ تیری خرابی ہے. اگر اہل اللہ سے تجھے پرابلم ہے تو تیرا پرابلم ہے. اہل اللہ تو جو کام کرنا ہے وہ تو کرتے رہیں گے، کیونکہ ان سے فیضیاب ہونے والے فیضیاب ہوتے رہیں گے. سورج کی ضرورت ساری دنیا کو ہے، اگر تجھے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تو اکتساب فیض نہیں کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوا؟ تو چمگادڑ ہے، تجھے ضرورت بھی نہیں ہے سورج کی روشنی کی، تو ہے ہی چمگادڑ. تجھے دکھائی نہیں دیتا تو روشنی لے کر کیا کرے گا؟ عیب ہا از رد پیراں عیب شد، غیب ہا از رشک پیراں غیب شد. یاد رکھ، عیب کو عیب اسی لیے کہا جاتا ہے، بری چیزوں کو بری چیز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں نے اس کو برا سمجھ لیا ہے. جس چیز کو اللہ والے برا سمجھتے ہیں وہ برا ہوتا ہے، جس عیب کو اللہ والے عیب سمجھتے ہیں وہ عیب ہوتا ہے. اور غیب اس لیے غیب ہے کیونکہ اللہ والوں نے اس کو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا، اس لیے وہ غیب ہے. اگر اللہ والے غیب کو ظاہر کر دیتے تو غیب کہاں سے ہوتا؟ تو یہ سب منحصر ہے اللہ والوں پر. بس ہنر از رد آہاں عیب شد، بس یقین کز شک کے ایشاں ریب شد. بہت سے ہنر ایسے ہیں، بہت سے اسکلز ایسے ہیں جو ان کو ناپسند ہیں، اسی لیے وہ عیب بن گئے، حالانکہ تھے اسکلز. دھوکے بازی، مکاری، جھوٹ، یہ سب اسکلز چاہیے. لوگوں کو الو بنانے کے لیے بھی اسکلز چاہیے. جو اسکلڈ آدمی ہے وہی الو بنا سکتا ہے، جو اسکلڈ آدمی ہے وہی دھوکہ دے سکتا ہے. بے وقوف آدمی کسی انٹیلیجنٹ آدمی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے. اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ چاہیے. فراڈس کرنے والے بہت چالاک، بہت ہوشیار ہوتے ہیں. بے وقوف آدمی کبھی بڑا فراڈ نہیں کر سکتا. تو وہ حالانکہ اس کام کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے، دانش مندی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تب بھی وہ برا کہا جاتا ہے کیونکہ اچھے لوگوں نے اس کو برا کہا ہے، اسی لیے وہ برا ہے، حالانکہ ہنر ہے. بہت سے یقین ایسے ہیں جو ان کے شک کی وجہ سے مشکوک ہو جاتے ہیں. بار از دوری ز خدمت یار باش، در ندامت چابو کو پرکار باش. بالآخر خدمت سے
دوری اختیار کرنے کے بجائے تو ان سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے، ان کی خدمت سے بھاگنا چاہتا ہے، تو ہم تو تجھے خدمت اختیار کرنے کے لیے جو کہہ رہے ہیں وہ تو فرسٹ اسٹیپ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی اہم چیز نہیں ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ یار کی خدمت کو تو صرف ایک اسٹیپ کی طرح ٹریٹ کر۔ تجھے کرنا کیا ہے؟ یار کی خدمت کے ذریعے یار بن جانا ہے۔ ندامت اختیار کرو ان کے سامنے، شرمندگی اختیار کرو، جھکنے کا طریقہ اختیار کرو، اور پھر اپنی زندگی کو کارآمد بناؤ۔ تا ازاں راحت نسیم میرست آب رحمت راچ بندی از حسد، تاکہ تو راستہ بنائے اور تیرے بنائے ہوئے راستے سے وہ فضل و کرم کی جو نسیم ہے، جو ہوا ہے، خوشبودار ہوا، وہ تیرے گھر میں آئے۔ تو راستہ بنائے گا تو آئے گی، تو اپنے اندر کا کچرا صاف کرے گا تو آئے گی۔ لیکن تو کیا کرتا ہے؟ آنے والے پانی کو ہی روک دیتا ہے، آنے والے راستے کو ہی بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ حسد ہے، جلن ہے۔ کیوں؟ ان کو کیوں یہ مقام ملے، ہم کو کیوں نہیں؟ ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ جیسے ہم ویسے۔ یہ جو تیرا حسد ہے نا، حسد کام کر رہا ہے، جلن، وہ تجھے یہ کام کرنے نہیں دیتی۔ گرچہ دوری دور می جنبات حیث ما کنتم فولوا وجہکم، اگر تو دور ہے، صحبت اختیار نہیں کر سکتا۔ جو لوگ قریب رہنے والے ہیں وہ صحبت میں رہیں گے اور صحبت سے فیض یاب ہوں گے، لیکن اگر کوئی دور رہتا ہے، صحبت سے فیض یاب نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ کہتے ہیں دور رہ کر دور سے ہی دم ہلا، وہ بھی تیرے لیے فائدے کا سامان فراہم ہوگا۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، دم ہلا کہہ رہے ہیں آپ۔ دم ہلا کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، اور کرنے کے طریقے سے کرنا پڑے گا، تو فیض تجھے بھی ملے گا۔ دور رہ کر بھی صحبت کا فیض اٹھا سکتا ہے، اسی لیے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور ان کی خدمت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو جیسے عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جدھر منہ کرو ادھر قبلہ ہے، ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر پتہ نہیں چلتا قبلہ کہاں ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ قبلہ ادھر ہے تو آپ کو قبلے کے طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کرنا ہے، دوسری طرف منہ کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قبلہ یہاں ہے۔ اگر آپ قبلے کے پاس ہیں، آپ کے قبلہ کے پاس ہیں، تو آپ کو قبلہ کی طرف ہی منہ کرنا ہے۔ لیکن ایسے کسی مقام پہ آپ چلے گئے ہیں جہاں پہ قبلہ آپ کے آس پاس نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کہاں ہے، مطلب آپ قبلے سے دور ہیں، تو اب جدھر منہ کرو ادھر قبلہ ہے، اندازہ قائم کر لو اور جدھر نماز پڑھو ہو جائے گی۔ حیث ما کنتم فولوا وجہکم، تم جہاں بھی ہو اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر لو، اس کی طرف توجہ کرو، اس کے ساتھ اپنی باطنی لنک قائم کرو، تو پھر یہ تصور، یہ خیال، یہ احساس قرب تجھے وہی فائدے دے گا جو شیخ کی صحبت دیتی ہے۔ چون خرے در گل فتد از گام تیز، دم بدم جنبت برائے عزم خیز۔ تیز چلنے کی وجہ سے جب کوئی گدھا کیچڑ میں پھنس جاتا ہے، گدھا تیز چل رہا تھا، اچانک ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پر دلدل ہے کیچڑ کا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہ اتنا گہرا کیچڑ کا دلدل ہے، وہ تیزی کے ساتھ دوڑ گیا اور جاتے ہی اس کے پاؤں کیچڑ میں پھنس گئے۔ اب دیکھیے کیا مثال دے رہے ہیں آپ، دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، دم بدم جنبت برائے عزم خیز، گدھا کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کیچڑ سے نکالنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، اور جب تک کہ اس کیچڑ سے نکلتا نہیں ہے تب تک اس کو چین نہیں آتا۔ کرے گا کیا؟ مر جائے گا کیا؟ ویسے ہی نکلنا تو ہے، بہرحال ہاتھ مارتا ہے، پاؤں مارتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، جب تک کیچڑ سے اپنے آپ کو نکال لینے اس کو سکون نہیں آتا۔ جائے راہ ہموار نکند بہر باش، داندو کے نیست آ جائے معاش۔ وہ کیچڑ کو اپنے رہنے کی جگہ بنا کر مطمئن نہیں بیٹھ جاتا، وہ جانتا ہے کہ یہ اس کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس کو نکلے بغیر چارہ نہیں ہے۔ حصے تو از حصے خر کمتر بدست،
کہ دلے توزیں و حلحہ بر نجست. اب اے انسان، دنیا کے کیچڑ میں پھنسے ہوئے انسان، تو کیا گدھے سے بھی بیکار ہے؟ گدھے سے بھی تیری حس کم ہے؟ گدھا تو پھر بھی یہ جانتا ہے کہ یہ کیچڑ میں پھنس کر مجھے نہیں رہنا ہے، مجھے نکلنا ہے، میں پھنس گیا ہوں. ناواقفیت کی بنا پر یا نہ دکھنے کی بنا پر میں اس دنیا کے کیچڑ میں، اس کے دلدل میں پھنس چکا ہوں. اب میرا کام کیا ہے؟ جب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ دلدل ہے اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ تمہارا رہنے کا گھر نہیں ہے، تو نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے نا. اور گدھا بھی کوشش کرتا ہے، تم کیا گدھے سے بدتر ہو کہ تیرا دل نکلتا ہی نہیں ہے اس دلدل سے باہر، ابھی بھی اسی دلدل میں اٹکا ہوا ہے، ابھی بھی دل میں دنیا 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 ہے. در وحل تعویل رخصت می کنی چون نمی خواہی کزاں دل برکنی. اور تیری کیفیت یہ ہے کہ تو نے اپنے آپ کو کیچڑ میں دلدل میں پھنسا لیا ہے، اور جب تجھے کہا جاتا ہے کہ اس کیچڑ میں سے نکل، تو جو تجھے کیچڑ میں سے نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے، کم سے کم تو اتنا تو کر سکتا ہے کہ کہے کہ مجھے یہ نکلنا نہیں ہو رہا ہے، ذرا ہاتھ پکڑ کر آپ باہر نکال دیجئے میرا، یہ تو کہہ سکتا ہے. لیکن تو کیا کرتا ہے؟ کیچڑ میں پھنسے رہنے کی دلیل پیش کرتا ہے، مجبوریاں پیش کرتا ہے. کیا کروں، میری مجبوری ہے، میرا کاروبار ہے، میری بیوی بچے ہے، میری زندگی ہے، میرے کاروبار ہے، میری خواہشیں ہیں، میرے ارمان ہیں، میرے دوست احباب ہے، سب سے فرصت ملے گی تو میں نکلوں گا نا اس کیچڑ میں سے. یہ دلیلیں پیش کرتا ہے. چون نمی خواہی کزاں دل برکنی. کیوں؟ اس لیے کرتا ہے کہ تیرا دل چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کیچڑ میں سے باہر نکل آئے، اسی لیے ہیلے بہانے بناتا ہے. یہ سب ہیلے بہانے ہیں. کی روا باشد مرا من مسترم حق نہ گیرت آج زیرا از کرم. اب کیا کریں، پھنس گئے ہیں، مجبور ہیں. اب ایسے مجبور آدمی کے لیے تو پھنس کے رہنا جائز ہے. بھئی شریعت اتنی سخت تھوڑی ہے. شریعت کہتی ہے اگر آپ کو کسی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، کرو، ذمہ داریاں ہیں، یہ مجبوری ہے میری. اس کو مجبوری سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ رسول نے اتنی سختی نہیں کی ہے، شریعت میں اجازت ہے. تو شریعت میں کیچڑ میں پھنسے رہنے کی بھی اجازت ہے. اگر آپ کیچڑ میں پھنس جائیں تو ویسی پھنسے رہنے کی بھی شریعت میں اجازت ہے. 8 دن تک آپ ویسی کھڑے رہ سکتے ہیں، ناجائز حرام تھوڑی ہوگا. وہیں کھڑے کھڑے کھانا کھائیے، وہیں کھڑے کھڑے ضرورتوں سے فارغ ہو جائیے، جائز ہے. ایک مقام پر 8 دن کھڑے رہنا ناجائز عمل ہے کیا؟ نہیں ہے. تو وہاں پر آپ کی مجبوریاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ میں مجبور ہوں کیوں نہیں کہتے، نکلنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ میں اتنے زمانے سے دنیا میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہی کرتا چلا جا رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہے، مجھے دیتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کے کرم کی انتہا ہے، مجھے نوازتا ہی چلا جا رہا ہے، میری کوئی گرفت ہی نہیں کرتا. تو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس طرح دنیا میں تو کافروں کی بھی گرفت نہیں کرتا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا کہا گیا، کافروں کو تو ڈھیل دو اور ڈھیل دو اور ڈھیل دو، دیتے جاؤ دیتے جاؤ. ان کا کفر بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا جاتا ہے، بلکہ ان کی نعمتوں میں اور اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے. یہ کوئی کرم کی علامت تو نہیں ہے نا. اگر آپ کو ڈھیل مل رہی ہے اور آپ کی گرفت نہیں ہو رہی ہے، پکڑ نہیں ہو رہی ہے، تو یہ کرم کی علامت نہیں ہے. شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ڈھیل مل رہی ہے تو فوری صحیح راستے پر آ جانا چاہیے، اپنے آپ کو کیچڑ میں سے نکال لینا چاہیے. اے چو کفتاری گرفتار فجور این گرفتن را نبینی از غرور. اے بدکاری میں، گناہوں میں مبتلا انسان، تو کفتاری کی طرح ہے. کفتاری ایک جانور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کفتاری ہائنا کو کہتے ہیں، ہائنا ڈاگ، یا بعض لوگ کہتے ہیں یہ بجو کو کہتے ہیں کفتاری. بجو مطلب بیجر نام کا ایک جانور ہوتا ہے، جنگلی جانور ہے. تو بہرحال جو بھی ہے، ایک جانور سے خطاب کرتے ہوئے، کفتاری سے خطاب کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اے بدکاری میں مبتلا انسان، تو اس کفتاری کی طرح ہے. این گرفتن رانا بینی از غرور، جو دھوکے میں آ جاتا ہے اور اپنی گرفتاری کو، اپنے پکڑے جانے کو نہیں روک سکتا.
اب دیکھیے دھوکے بازی کیا ہوتی ہے، کس دھوکے بازی میں آتا ہے، اس کا بیان کر رہے ہیں۔ می بگوین دندروں کفتار نیست، از بروں جویید کاں در غار نیست۔ یہ کفتار بجو یا پھر ہینا سمجھ لیجیے آپ، ہینا کا جو ڈن ہوتا نا، بھٹ کہتے ہیں نا اس کو، جہاں پہ وہ رہتا ہے، وہاں پر ہینا کو پکڑنے کے لیے ایک شکاری جاتا ہے، شکاری جاتے ہیں، آپ جا کے ہینا کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، ہینا جا کر وہ اپنے اس ڈن میں چھپ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جانتے ہیں اندر ہینا چھپا ہوا ہے، اس کے بعد آپس میں کچھ بات کرتے ہوئے کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کو اندر سے بیٹھ کے وہ دیکھتا رہتا ہے، اس کو یقین دلا دیتے ہیں کہ ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ تو اندر چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ تو پانی پینے کے لیے گھاٹ پہ گیا ہوا ہے۔ آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں، نہیں اس کے اندر نہیں ہے، وہ چلا گیا ہے پانی پینے کے لیے گھاٹ پہ۔ اب یہ ہینا اندر بیٹھ کے سنتا ہے، ہاں اطمینان میں آ جاتا ہے کہ ان لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ ہم اندر نہیں ہیں۔ نیست در سوراخ کفتار پدر، رفت تازہ او بسوئے آب خر۔ اے ابا، بجو بھٹ میں نہیں ہے، اپنے اس ڈن میں نہیں ہے، یہ ہینا نکل کے جا چکا ہے۔ اب یہ باپ بیٹے ہیں دونوں، بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے ہم لوگ اس کو ڈھونڈنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، جبکہ وہ اس کے بھٹ میں ہے ہی نہیں۔ رفت تازہ او بسوئے آب خر، وہ تو گھاٹ کی جانب چلا گیا ہے پانی پینے کے لیے۔ ای ہمیں گویند بندش می نہند، او ہمیں گوید زمن کے آگہند۔ اب باپ کہتا ہے چلو پھر یہاں سے گھاٹ پہ جائیں گے، جا کے وہاں پر ہینا کو پکڑ لیں گے۔ اب یہ دونوں کی ملی بھگت ہے، یہ باپ بیٹے کی، تاکہ اس کو یقین دلا دیں کہ ہم تمہارے ڈن میں ہونے سے مایوس ہو گئے ہیں، اب ہم کو یقین ہو گیا ہے کہ تو ڈن میں نہیں ہے، تو اطمینان سے باہر آ سکتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے چلو جائیں گے، جا کر ہینا کو پکڑ لیں گے۔ ای ہمیں گویند بندش می نہند، او ہمیں گوید زمن کے آگہند۔ اب باپ کہتا ہے بیٹے کو کہ ہاں بیٹا چل، تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ ڈن میں اب ہینا نہیں ہے، وہ پانی پینے کے لیے گھاٹ گئی ہے، اب ہم گھاٹ کو جا کر وہاں پر اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن اس ہینا کو یہ نہیں پتا کہ ان دونوں کو پتا ہے کہ تو ڈن میں چھپی ہوئی ہے۔ اب تھوڑی دیر تک ان کی آواز جب نہیں آتی ہے تو ہینا کیا کرتی ہے، اطمینان سے کہ شاید یہ لوگ گھاٹ پر چلے گئے ہیں مجھے ڈھونڈنے کے لیے، اطمینان سے باہر نکلتی ہے۔ گر زمن آگاہ بودے ای ادو، کہ ندا کر دے کہ این کفتار کو۔ اگر یہ دشمن مجھ سے آگاہ ہوتے، میرے ڈن میں چھپے ہونے سے آگاہ ہوتے، تو اس طرح کی گفتگو کیوں کرتے؟ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ میں اندر ہوں۔ تاکہ بر بندند و بیرونش کنند، غافلاں کفتار از ای ریش خند۔ انہوں نے یہ گفتگو جو کی ہے وہ ہینا کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے کی ہے، تاکہ یہ اطمینان سے شکار چلا گیا ہے سمجھ کر باہر نکلے اور یہ دونوں مل کے اس کو گرفتار کر لیں، پکڑ لیں۔ یہ جو انہوں نے مذاق کی گفتگو، جو جھوٹی گفتگو کی ہے، اس سے ہینا غافل ہے، اس کو خبر نہیں ہے۔ یہی ہے حقیقت دنیا والوں کی، ایک عجیب و غریب قسم کی غلط فہمی کا شکار ہیں اور اپنی دنیا چلا رہے ہیں۔ جب باہر آئیں گے، پکڑے جائیں گے، تب پتہ چلے گا۔ اب اس کے بعد آپ ایک اور حکایت شروع کر رہے ہیں کہ ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، لیکن میرے ان گناہوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ میری گرفت نہیں کرتا، مجھے پکڑتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہے میرے گناہوں کی وجہ سے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے جو اس کو جواب دیا، جن مثالوں کے ساتھ اس کی کھوپڑی کے اندر بات بٹھائی کہ اس طرح سے کہنا مناسب نہیں ہے، کیوں مناسب نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان